شوانی صاحب آپ ہڑتال پہ کب جا رہے ہیں؟ کتنے دنوں کی ہڑتال آپ کی ہوگی؟ کیا کریں گے آپ؟ بالکل بین کر دیں گے کسی بھی قسم کی ٹرانسپورٹ، کسی بھی قسم کے آئل ٹینکر کی موومنٹ کو؟ بہت شکریہ جی، آپ نے یہاں پہ ٹائم دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ گزارش ہے کہ ہم پاکستان کے پہلے نمبر پہ ٹیکس دہندگان میں سے ہیں۔ 3 ماہ پہلے ٹیکس دے کے ہم اپنی گاڑیوں کو چلاتے ہیں۔ ہماری گاڑیاں پورے پاکستان میں 1.5 سے 2 کروڑ کی مالیت کی ہے۔ ہم جب تک 3 مہینے پہلے ٹیکس نہیں دے، اس میں ہم ٹول ٹیکس دیتے ہیں، اس میں ہم سیل ٹیکس دیتے ہیں، اس میں ہم فیڈرل گورنمنٹ کا ٹیکس دیتے ہیں، اس میں تمام تر ٹیکسز شامل ہے ہماری۔ ہمیں ٹیکسز سے، ان چیزوں سے اور گورنمنٹ آف پاکستان سے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، ہمیں اس سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ درمیان میں 20 جولائی تقریباً 2020 میں ہماری فیڈرل منسٹر عمر ایوب صاحب سے ملاقات ہوا تھا، جس پہ انہوں نے کچھ ہماری چیزوں کو ختم کیا تھا، کچھ چیزیں رہ گئی تھی، تو کچھ جو ہماری چیزیں ہیں وہ ابھی بچ گئی ہیں، کیونکہ کووڈ آ گیا۔ کووڈ کے بعد صورتحال پاکستان کا مختلف ہوا، تو اس کی وجہ سے ابھی جو ہے نا ہم اسٹرائک نہیں کر رہے ہیں۔ اسٹرائک کا تو میں کسی بھی حق میں نہیں ہوں، اسٹرائک انشاءاللہ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کا اس نازک صورتحال میں اور آپریشن ضرب عضب جو چل رہا ہے، اور کووڈ میں جو 2 سال سے ہمارے غریب اور ہمارے آئل ٹینکرز طبقہ کے علاوہ پورا پاکستان ایک سمجھو اچھا، کرائسس میں ہے، تو اس میں ہم اسٹرائک نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنے مطالبات کے لیے فیڈرل منسٹر کو اور سب کو ہم نے بتایا ہے، اور ابھی میں نے گورنر صاحب سے میری ابھی بات ہوئی ہے، تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہماری میٹنگ ہوگی، ہم اسٹرائک نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے جو چیزیں ہیں چلیں یہ تو اسٹیپ اچھی بائی بات ہے، اسٹیپ ہو رہے ویسے آپ ہوپفل ہیں کہ آپ کا کام ہو جائے گا، ہیں یہ انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بٹ آصم رضا صاحب، پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کر رہے ہیں اسٹرائک، اور کیوں؟ مطلب کیا ٹیکس آپ کو لگ رہا ہے زیادہ ہے یا آپ دینا نہیں چاہتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، ٹرن اوور ٹیکس 2010 میں پہلی دفعہ 1% تمام انڈسٹریز پہ آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ جو گورنمنٹ تھی، انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ اس سے آٹے میں مہنگائی آئے گی، اور چونکہ گندم کی پرائسز 600 سے اس ٹائم 1200 پہ چلی گئی تھیں، تو انہوں نے اس کو کہا کہ ہم اسپیشل ریڈیوسڈ ریٹ دیں گے، چونکہ ٹرن اوور بڑا تھا ڈیو ٹو انکریز ان پرائس۔ اب وہ 80% ریڈکشن تھی اور 0.20% ٹیکس تھا۔ پچھلے سال وہ ٹیکس انکریز ہو کے 0.25 ہو گیا، یعنی کہ 25 پیسے پر 100 روپیز۔ ابھی اس سال اس کو اس کیٹر سے اسپیشل شیڈول سے نکالتے ہوئے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں وہ غلطی ہے، اور جو ایف پی آر نے بھی کہا کہ یہ ہم گیا جو شیڈول تھا اس کے اندر رائس ڈیلرز اینڈ رائس ملز، پیٹرولیم، فارماسوٹیکلز، اور یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ 0.25 میں تھیں۔ اس دفعہ 3-4 چیزیں اور ایڈ ہوئیں، لیکن ایک فلور مل کا جو نام تھا وہ بیچ میں سے نکل گیا۔ تو بہرحال اس کی کلیریفیکیشن جو اسپوکس مین نے دی وہ یہی دی کہ اس میں غلطی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 17% جی ایس ٹی جو سا ہے اس کا نفاذ کر دیا گیا چوکر کے اوپر۔ اب چوکر پہ جب کوئی آپ ٹیکس لگائیں گے تو اس سے اس کی افیکٹ ڈائریکٹلی آٹے کی پرائسز پہ آئے گا۔ اچھا وچ از دیٹ مچ کہ وہ نہ ہم بیئر کر سکتے ہیں، نہ جس کو ہم نے چیز سیل کرنی ہے وہ بیئر کر پائے گا، تو الٹیمیٹلی اس سے آٹے کی پرائسز میں ڈسٹارشن آئے گی۔ تو ہم نے یہ جو علامتی ہڑتال کی بات کی ہے، دس از جسٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ the Prime Minister کہ سر یہ اچھا اس سے پہلے was this your last resort as well؟ اس سے پہلے کہ آپ کی بات نہیں سنی گی؟ ہم نے ایک ہفتہ پہلے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر ہم نے بڑا اسٹریٹ کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ پرابلم آ رہی ہے تو اٹ شوڈ بی لکڈ آفٹر، بٹ اس کے اندر ابھی تک کوئی موومنٹ نہیں ہوئی۔ ماسوائے اس کلیریفیکیشن اچھا اب آپ جو ہے وہ آٹا سپلائی کرنا کب سے بند کر رہے ہیں؟ آج سے واشنگ بند ہوئی ہے، کل سے سپلائیز نہیں ہوں گی مارکیٹ کے اندر، اور 2 دن کے لیے یہ ہم نے علامتی ہڑتال کی ہے، دیٹ از 24th and 25th۔ قیمتیں پھر بڑھ جائیں گی، پھر الزام آپ پر آ جائے گا کہ جناب دیکھیں یہ آرٹیفیشلی بڑھائی گئی ہیں ہڑتال کے نام۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں اس ٹائم کے اوپر جو کرنٹ سینیریو ہے، اس کے اندر مارکیٹ فلڈ ہے، اوپن فصل آئی ہوئی تھی، دیہاتوں میں بھی گندم موجود ہے، جو لوگ چکی کا اپنے گھروں میں دانے لاتے ہیں ان کے پاس بھی گندم موجود ہے، پلس 8 سے 10 دن 15 دن کی مارکیٹ میں اسٹاکس موجود ہیں، اس لیے یہ 2 دن کو افیکٹ نہیں کرتا۔